بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست نعیم احمد رجا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے، ہم کچھ موقعوں پر ایسی مثالیں کہہ دیتے ہیں کہ جن کا کہنا کفر ہے۔ تو دوستو، یہ موقع کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے مشکلات کے وقت، یا تنگ دستی کے وقت، یا اعتراض کی صورت میں، یا کسی کی فوتگی کے موقع پر۔ تو دوستو، آج ہم ان مثالوں کو جانیں گے، کیا ان مثالوں کو کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ دوستو، ان مثالوں کا کہنا کفر ہے۔ تو جیسے مشکلات کے وقت کہے جانے والے کفریات مثالیں، جیسے وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ بطور اعتراض یوں کہنا، کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ یا یوں کہنا، اللہ نے ہمیشہ میرے دشمن کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ یا یوں کہنا، اللہ نے میری قسمت ابھی تک تو ذرا اچھی نہیں بنائی۔ یا یوں کہنا، شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں۔ یا یوں کہنا، ایک شخص نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا یوں کہنا، جس شخص نے مصیبتیں پہنچانے پر کہا، اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ یا یوں کہے، اللہ نے میری بیماری اور میرے بیٹے کی مشقت کے باوجود اگر مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اچھا، تنگ دستی کے وقت جو کلمات ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، ایسا کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ بعض لوگ جو اجائل قرض پہ تنگ دستی یا دولت کی زیادتی کے لیے کفار کے یہاں نوکری کی خاطر یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر خود کو عیسائی، کرسچن یعنی یہودی، قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھتے یا لکھواتے ہیں، ان پر حکم کفر ہے۔ کسی سے مالی مدد کی درخواست کرتے ہوئے کہنا یا لکھنا کہ اگر آپ نے کام نہ کر دیا تو میں قادیانی یا عیسائی کرسچن بن جاؤں گا، ایسا کہنے والا فوراً کافر ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر ہو جاؤں گا، وہ ابھی تو کافر ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کافر ہو جاؤ تو وہ کافر بنے یا نہ بنے، مشورہ دینے والے پر حکم کفر ہے۔ نیز کسی نے کفر بکا، اس پر راضی ہونے والے پر بھی حکم کفر ہے، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کہنا یہ کیا انصاف ہے؟ تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ دوستو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے۔ اس طریقے کی مثالیں بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ جن لوگوں کو میں پیار کرتا ہوں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، اور جو میرے دشمن ہوتے ہیں میں اللہ ان کو بہت خوش رکھتا ہے، یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس جی اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے، اس طریقے سے بھی لوگ کہتے ہیں، تو یہ کہنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر کسی نے بیماری، بے روزگاری، غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس کی حاجت ہوگی، یہ قول کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے اللہ عز و جل کو محتاج قرار دیا۔
फौतगी के मौके पर जो मिसालें कही जाती हैं वो इस तरीके से आपने सुनी भी होंगी। किसी को मौत हो गई, इस पर दूसरे शख्स ने कहा अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए ये इस तरीके से सुना भी है, तो ये इस तरीके के कहने को कुफ्र कहा गया है। किसी का बेटा फौत हो गया, उसने कहा अल्लाह को इसकी हाजत होगी, ये कौल कुफ्र है, क्योंकि कहने वाले ने अल्लाह अज़्ज़ व जल को मोहताज करार दिया। दोस्तों, किसी की मौत पर आम तौर पर बक देते हैं, अल्लाह को न जाने इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई जो जल्दी बुला लिया। यह कहते हैं अल्लाह को भी नेक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जल्द उठा लेता है। ये सुनकर माना समझने के बावजूद उमूमन लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं या ताईद में सर हिलाते हैं। इन सब पर भी हुक्म कुफ्र है। किसी की मौत पर कहा या अल्लाह इसके छोटे छोटे बच्चों पर भी तो तुझे तरस आना चाहिए था, ये कहना भी कुफ्र है। जवान मौत पर कहा या अल्लाह इसकी भरी जवानी पर भी ही रहम किया होता, ये कहना भी कुफ्र है। अगर लेना ही था तो फुला बुढ़े या फुला बुढ़िया को ले लेता, ये कहना भी कुफ्र है। या अल्लाह आखिर इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अभी से वापस बुला लिया। कुछ लोग इस तरीके से भी कह देते हैं। तो ये सब क्या है? कुफ्रियात कलिमात हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मोमिन भाइयों को ये पता चल जाए कि हम किस मौके पर किस तरीके से कुफ्रियात अल्फाज बक देते हैं, कह देते हैं, कुछ कुफ्रियात मिसालें छोड़ देते हैं। तो इनसे हमें बाज आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मिसालें हमें इस्लाम से खारिज कर देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और अपने साथियों को इसके बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।